اس کو بات کریں کہ زرتاج گل وزیر لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی، لیکن ایک عجیب سی منطق ہم نے دیکھی کہ وہاں کا جو رجسٹرار تھا، رجسٹرار صاحب نے یہ اعتراض عائد کیا کہ آپ پہلے سرنڈر کریں. سرنڈر کرنے سے مراد کیا ہے کہ پہلے گرفتاری دیں، اس کے بعد آپ کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کی جائے گی. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بندہ عدالت سے اس لیے رجوع کرتا ہے کہ بھائی میرے خلاف جو مقدمہ ہے یہ بے بنیاد ہے، بوگس مقدمہ ہے اور جھوٹا مقدمہ ہے، اس میں مجھے ریلیف دیا جائے. لیکن پہلے عدالتیں ریلیف دیتی ہوتی تھی، لیکن اب عدالتیں کہتی ہیں کہ پہلے سرنڈر کرو، اپنی گرفتاری دو، بھلے آپ اس شہر میں موجود تھے یا نہیں تھے، بھلے آپ نے املاک کو آگ لگائی یا نہیں لگائی، بھلے آپ نے ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا، لیکن چونکہ عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے تو آپ پہلے سرنڈر کریں گے پھر آپ کو ریلیف دیا جائے گا. تو اسی طرح سے آج جب اعتراض دور کیا گیا اور آج جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے سنا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پہلے وہ پیش ہوں ہائی کورٹ کے اندر پھر ان کے بات کی جائے گی. اب سوال یہ کہ اگر وہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتی ہیں تو کیا ان کو سیکورٹی دی جائے گی؟ کیا ان کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ یہ پنجاب پولیس جس طرح سے بے لگام ہوئی ہے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو پہلے نشانہ بنایا ہے، کیا اس بار وہ اس چیز سے اوائڈ کریں گے؟ کیا پنجاب پولیس کے نوجوان اہلکار جو اپنا سارے کا سارا زور یا تو کسی غریب کے جو ریڈی والا کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر دکھاتے ہیں، یا اگر کوئی غلطی سے سگنل توڑ دے اس کے اوپر لگاتے ہیں، یعنی جہاں پر ان کو مارا نظر آتا ہے اس کو مزید دباتے ہیں؟ تو کیا یہ وہ لوگ جو اخلاقیات سے عاری ہو چکے ہیں، کیا عدالت ان کو سیکورٹی دے پائے گی ایسی فورس سے؟ تو یہ ایک سوال ہے کہ عدالتیں تو بے بس ہو چکی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ عدلیہ مکمل طور پر بے اختیار ہے. جو مجسٹریٹ بیٹھا ہے علاقائی کا اس کے پاس چیف جسٹس سپریم کورٹ سے زیادہ اختیارات ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کیس میں نے سننا ہے یا آئینی بینچ نے سننا ہے. یہ سچویشن ہوئی پڑی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. یعنی چلتے جو ادارے تھے، جاندار ادارے تھے، جو ملک کی بہتری کے لیے کام کر سکتے تھے، جن کے اندر یہ کیپبلٹی تھی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو مفلوج کر کے ان کی تباہی پھیر کے انہوں نے ان کو لولا لنگڑا کر کے پھینک دیا.